اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اب کس طرح اپنی جان چھڑائے؟ تو وہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہی ہے جو اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ تو میں اور آپ نے اپنی زندگی اس طرز سے گزارنی ہے کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں، بامراد ہوں اور آتش دوزخ سے بچ جائیں۔ تو اصحاب یمین میں ہمارا نام شامل ہو جائے، دائیں ہاتھ والے لوگوں میں ہم شامل ہوں، اور یہ دائیں ہاتھ والے لوگ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا، اور یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، یہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا جائے گا، عزتوں کا وہ ظرف ان کا مقسوم ہوگا کہ ان کی شانیں دیکھنے والی ہوں گی۔ دوسری جانب جہنم کی آگ میں کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، چونکہ جان تو پھنسی ہوئی ہے، ہر جان تو گروی ہے، تو اچھے اعمال کے بدلے میں جس نے اپنی جان چھڑا لی اس کی جان تو چھوٹ گئی، اور جو کچھ پیش ہی نہ کر سکا جان چھڑانے کے لیے تو پھر وہ تو آتش دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ جنت والے جنت سے اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور قرآن بتاتا ہے کہ یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے آئے ہو؟ تو اہل جنت مزے میں ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کا بہت فاصلہ ہے، لیکن بغیر کسی ظاہری آلے کے اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل جنت کو اہل جہنم کے عذابوں اور ان کی تکلیفوں کا حال دکھائے گا۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جو بھی شخص جنت میں جائے گا اس کو دوزخیوں کے احوال ضرور دکھائے جائیں گے، تاکہ اسے اس نعمت کی قدردانی ہو کہ اگر میں نے اچھے اعمال نہ کیے ہوتے اور میرے رب کا میرے اوپر فضل نہ ہوتا تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے مجھے بھی اپنی آغوش میں لپیٹ لیتے۔ تو جب تکلیفیں دیکھنے کے بعد خوشی ملتی ہے تو وہ دوبالا ہوتی ہے، اس لیے جس کو بھی جنت میں بھیجا جائے گا اس کو جہنم کے عذاب ضرور دکھائے جائیں گے۔ اسی طرح جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو جنت کی نعمتوں کا نظارہ کروایا جائے گا، تاکہ انہیں اور حسرت ہو کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو مان لیتے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے، تو آج اس ماحول میں نہ ہوتے، سخت آگ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 سمتوں میں آگ ہی آگ، اور یہ دنیا کی آگ تو جلا دیتی ہے لیکن آتش دوزخ جسموں کے ساتھ چپک جائے گی، تو اس آگ میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم بتاؤ
تم جہنم میں کیوں آئے؟ کون سا وہ عمل تھا جو تمہیں جہنم لے آیا؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ سنیے، اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ قالو، اہل دوزخ بتائیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج آتش دوزخ میں جلنے کا سبب یہ ہوا کہ ہم رب کے حضور سر بسجود نہیں ہوتے تھے، ہم اس کے حضور جھکتے نہیں تھے، ہمیں توفیق نماز نہیں تھی۔ اللہ اکبر! تو نماز دخول جنت کی ضامن ہے، اور نماز کو ترک کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کو اس سوال کا جواب آ گیا، اگر سب سے پہلے جو اس سے حساب لیا جائے گا اس حساب میں وہ پورا اتر گیا تو باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر یہی خرابی آ گئی تو پھر باقی سارے معاملات بھی خراب ہی ہوں گے۔ تو پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود، وہ حشر کا دن جو کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پرسش، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان العہد الذی بیننا و بینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، تو جس نے نماز کو ترک کر دیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ شیخ سعدی شیرازی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بے نمازی کو قرض نہ دینا، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ جس کو اللہ کی طرف سے عائد کردہ احکام کی پرواہ نہیں ہے اور اس کے ذمے قرض چڑھ گیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو تمہارے قرض اس کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے؟ جو اللہ کے قرض ادا نہیں کرتا تمہارے قرض کیسے ادا کرے گا؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ بے نمازی کتنی بری مخلوق ہے، اور توبہ کر کے 5 گانا نماز کی عادت ہی زندگی میں جمال پیدا کرتی ہے، زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اس پر بہانے نہیں تراشنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی پڑھ لیں گے، یہ کیا ہوا؟ جب وقت آ گیا اور اللہ کا نمائندہ بلاوا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ روز پکار رہا ہے، وہ مؤذن اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی طرف سے آواز دے رہا ہے، بلایا جا رہا ہے تمہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، یہ سراسر فلاح ہے، سراسر بھلائی ہے، یہ سراسر نیکی ہے، سراسر خیر ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تم بہانے تراشتے ہو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے۔ بہت سارے بے نمازیوں کا بہانہ ہوتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرا جسم کیسے پاک ہو سکتا ہے، تیرے لباس کو ستھرائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے حضور جھکنا جو نہیں جانتا، تو اس کے حضور جھکنا سیکھ جا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو اس کے حضور جھکنا سیکھو، بہانے نہ تراشو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، نہیں۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ تراشتا ہے اور کہتا جی ہم دل کی پڑھتے ہیں، دل کی نیتی ہوئی ہے ہم نے، اور کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، تو ہم نے تو قائم کی ہوئی ہے۔ اور کچھ جاہل لوگ ایسے لوگوں کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، یہ تو بالکل وادی النظر کے اندر جاہل شخص دکھائی دے رہا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اپنی طرف سے خود وضع کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے جس شخص کے سینے پہ قرآن نازل ہوا،
اس محمد عربی سے بہتر نماز کو قائم کرنے کا کون جان سکتا ہے؟ تو وہ جب نماز کے قیام کا مفہوم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں، رکوع ایسے کریں، سجدہ ایسے کریں، قیام ایسے ہو، جلسہ اور قومہ اس طرح ہو، تشہد یوں پڑھیں، تو مجھے بتائیے کہ نماز کے قیام کا کوئی اور مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے؟ میرے حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ طریقہ بتایا حضور نے۔ یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، کہا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، کیونکہ جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت میں تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہا جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو میری اداؤں کو اختیار کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں قبول کر لے گا۔ تو سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو تم اس طرح نماز پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا ہوتا، لیکن اس دن یہ کہنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ دارالعمل ہوگا ہی نہیں، وہ دارالجزا ہوگا۔ جب سامنے دیکھ کر کے مان لیا تو پھر ماننا کیا ہوا؟ وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ جب نیل کی موجیں اس کو ڈبونے لگیں اور وہ غوطے کھانے لگا تو اس وقت بولا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، تو وہ ایمان لانا معتبر نہ ٹھہرا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ آئیے اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مغالطے میں رہ جائیں، دھوکے میں رہ جائیں، اور اپنے نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں، کسی باتیں کرنے والے کی باتوں میں آ جائیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو ساتھ ہی آنکھ کھلے گی اور پھر تمہیں پتہ چلے گا اور پھر ڈاڈا پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو اس دن تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو ذلت، پستی، زبونحالی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے، اور وہاں ذلت و رسوائی کی زندگی، وہاں سے نکلنا بھی چاہے گا تو نہ نکل پائے گا۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ چیخے گا، پکارے گا، آہو فغاں کرے گا، لیکن اس کی کوئی فریاد بھی نہیں سنے گا۔ وہ پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، غسلین دیا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کا پیپ ہوگا، وہ اسے دیا جائے گا۔ کھولتا ہوا مائے حمیم بھی بتایا گیا، غسلین بھی بتایا گیا، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں، اور گرم اتنا کہ اگر اس کا پہاڑ پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو اس کی حدت سے، گرمی سے پہاڑ پگھل جائے۔ وہ پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اپنے منہ کے سامنے اس کٹورے کو، اس پیالے کو جس میں وہ مائے حمیم ہوگا یا غسلین ہوگا، اس کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا، تو اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، پگھل جائے گی کھال اس کی حدت سے، اس سے اٹھتی ہوئی گرمی سے، اور اس کا منہ اس انسانی سائز کا منہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! احد پہاڑ جتنا ایک دانت ہوگا جہنمی کا، یہ 15 کلومیٹر پر محیط ہے احد پہاڑ، تو 32 دانت اگر ایک منہ میں ہیں تو منہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ وجود اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ یہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ سہے اور گوارا کرے۔ کھال 70 گز موٹی ہوگی تاکہ زیادہ زیادہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنا پڑے، اور جب کوئی بھی جہنمی جہنم میں جائے گا تو یہ انسانی شکل چھین لی جائے گی، چونکہ یہ شکل محمدی صورت ہے، یہ محمدی شکل ہے، اس لیے اس صورت کو چھین لیا جائے گا، اور صورت انتہائی بھدی صورت کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اذیتیں سہے گا۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات پہ پھر غور کریں اور اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ موسم رحمت رمضان المبارک ہے، ویسے بھی اس مہینے میں شیطان بن جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو وہ نوافل کی بجائے پہلے قضا نمازیں ادا کرے، یہ قرض ہے اللہ کا، اس قرض کو اتارے۔
تو پھر دیکھ لیجیے، ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عملوں میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر اہل یمین، دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں لانے والا سبب کیا تھا، کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تم آج جہنم کا ایندھن بنے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہماری پیشانی رب کی حضور جھکا نہیں کرتی تھی، صدائے دل نواز اذان کی آتی ہم گزر جاتے، تو کہا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، فضول وقت گزارا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کی تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے آخرت کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، پھر وہ لمحہ آیا کہ موت نے دبوچ لیا، موت نے ہمیں پکڑ لیا، پھر سب کچھ پڑے کا پڑا رہ گیا، آنکھیں کھل گئیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہاتھ بندھے تھے، زبان بند تھی، ساری حقیقت تش تش بام ہو گئی، کھل کے سب کچھ سامنے آ گیا، لیکن ہم پل کے اب اس پار دیکھتے تھے تو ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، پھر سخت اور ڈاڈھا پچھتاوا ہوا اور سخت اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی یادوں کے سائے میں رکھے اور مختصر زندگی جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔